اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ بھی اپنے اختتام کو ہے۔ مغفرت کا اشرہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان گناہوں کے سبب ہم پر جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مشکلات پریشانیوں کو اپنے فضل اور کرم سے دور فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ آج میں جو خاص طور پر وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے سے نام اللہ الصمد کے متعلق ہے۔ اس کو کب پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ سب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے تمام معمولات آپ کے ساتھ ذکر کروں، آج کیا کیا اپنے وظائف کرنے ہیں، کس نماز کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو آپ مجھے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 19ویں روزے میں آپ نے بعد نماز فجر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت کو پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بھر مالا مال رہتا ہے۔ ہر چیز، ہر عمل کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب آپ کا اس کے اوپر اعتبار ہو۔ اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام پر اگر آپ کا اعتبار ہے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی بات ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کلام پاک میں، کہ آپ کی مشکلات پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو بے دلی سے، بے دھیانی سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ذکر کو کیجئے اللہ کی ذات پر پورے بھروسے اعتماد کے ساتھ کہ آپ کو اس کے ذکر سے ضرور فائدہ ہوگا۔ بعد نماز ظہر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو پڑھنا ہے 40 مرتبہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء کو انک علی کل شیء قدیر تک پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا ہمیشہ مالدار رہتا ہے، زمانے میں بہت عزت پاتا ہے، کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ یہ آیت بھی بہت مجرب قرآنی دعا ہے۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ذلت کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیری ہی ذات ہے، بادشاہی بھی تیری ہے، یہ ملک اور سلطنت بھی تیری ہے، بس ہم تو تیرے ایک حقیر سے دانا مخلوق ہیں، جو کچھ ہے تجھی سے ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ بخشتے اور نوازتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ بعد نماز عصر درود شریف کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کے پڑھنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ہمارے کرتے ہی اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خود درود پاک کو فرشتہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور آپ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، قیامت کی مشکلات سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک مجھ پر پڑھے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتی چلوں، درود پاک آپ خود نہیں پڑھتے، یہ آپ سے پڑھوایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے، جس بندے کو پسند
کرتا ہے اپنے محبوب کا نام صرف اسی ہی کی زبان پر جاری کرواتا ہے۔ تو اگر آپ کسی دن درود پاک پڑھنا بھول جائیں تو اس بات کو ضرور یاد کر لیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پسند ہی نہیں کیا کہ آپ کی زبان سے اس کے محبوب کا نام ادا ہو سکے، اس کے محبوب کے لیے درود و سلام نکل سکے۔ تو کوشش کیا کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ نہیں تو کم از کم جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر علی القوم الکافرین تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 2 نور نازل فرمائے ہیں، ایک آیت الکرسی اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے سامنے قیامت کے دن اس کے آگے آگے چلیں گے، اس کے لیے ڈھال کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں۔ سورۃ البقرہ پڑھنے والے کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ شیطان کے لیے بہت ہی زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث ہے۔ شیطان کو سورہ بقرہ سے زیادہ کسی اور چیز سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ ایسا حصار قائم کرتی ہے کہ شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھر کے قریب آ سکے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھنے سے 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، جس قدر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے اتنے ہی زیادہ فرشتے آپ کے گھر میں نازل ہوں گے، آپ پر رحمتیں بن کر اتریں گے۔ بعد نماز عشاء آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے سے نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں؟ اللہ الصمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ پرتاثیر نام ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے شک اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ذکر اذکار کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بغیر کسی غرض کے ہم سب کو نوازتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم اور فضل اور کرم سے تمام کام آپ کے آسان کر دیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے سے نام اللہ الصمد کو اپنی زبان پر کھلا جاری رکھیں۔ کھلا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت آپ نے اللہ الصمد کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے کاروبار میں پریشانیاں تنگیاں ہیں، اس کا کاروبار دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، تو وہ اللہ الصمد کا ورد رکھے، ہر وقت کوشش کرے کہ وضو کی حالت میں رہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ چند دن کے عمل سے ہی اس کے کاروبار کی مشکلات، رکاوٹیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں ناچاکی ہے، ماحول خراب ہے، گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ الصمد کا ورد کریں، انشاءاللہ گھر کے تمام حالات درست ہونے لگیں گے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں، دلوں میں نفاق ختم ہونے لگے گا، محبتیں بڑھنے لگیں گی انشاءاللہ۔ یہ تمام اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق صرف اللہ کے ذکر سے ہے، جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ بے شک انسان تو بہت زیادہ حقیر ہے، وہ خود سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان تو سانس بھی نہ لے، آنکھیں بھی نہ جھپک پائے، اپنے جسم اور ہاتھ پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ انسان تو اتنا حقیر ہے۔ سب اچھے حالات، برے حالات انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ بعد نماز عشاء اللہ الصمد کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں، اللہ کے اس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امتحانات میں کامیاب ہوں تو وہ اللہ الصمد کے ورد کو اپنا لیں۔ ہر وقت آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، جب بھی یاد آ جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے دماغ سے بھول جائے اور آپ کو لگے کہ آج میرے سے خطا ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کو ہر وقت حاضر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ اس کا ذکر کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آج کے وظائف آپ کو پسند آئیں گے، آپ ان کو ضرور اپنی زندگی میں اور عمل میں لے کے آئیں گے۔ ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلے دن کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔